السلام عليكم أيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل على جزاكم جزاكم الله. الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. हम्द सना तमाम तर की बरियाई बड़ियाई बुजुर्गी तमाम तर बरतरी तमाम तर आताई शहनिशाई तमाम तर की बरियाई तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और पुर्रहमत के लिए और दरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर इनक़लाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बाबरकत और पुर्रहमत के लिए ज़ी वक़ार मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों भाइयों दोस्तों साहिबों, मेरी दिली दुआ है मेरा खालिक मेरा मालिक हम सब की आज की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए आमीन। अल्लाह ताला कबूल फ़रमा कर हमारी निजात हमारे वालिदैन असातिज़ा कराम मुहसिनीन अल्लाह ताला तमाम अहलो अयाल तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का ज़रिया बनाए सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फ़रमाए ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के शर से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हर वक़्त अल्लाह ताला की हिफाजत अता फ़रमाए आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी जल्दी से गुज़र गया। अल्लाह ताला मेरे दोस्त साहबाब
اور میری بہنوں بیٹیوں نے جو عبادت کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان کی عمر بڑی زیادہ ہے، تجربہ بڑا زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، شیطان نے ہر ایک کے زمانے کو پایا، اور ہر دور میں اس نے عابد اور زاہد اور نیک اور صلحاء کو اپنی چالوں کے ساتھ ورگلایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی یہ بات اپنے ذہن میں لے کر کے آئے کہ حضرت جی میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں شیطان کے شر سے بچ جاتا ہوں، شیطان میرے اوپر اپنا حملہ نہیں کر سکتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایسے بندے کی لا علمی ہے، ایسے بندے کے ذہن میں ایک وسوسہ آ گیا کہ جو شیطان نے ڈال دیا۔ حالانکہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کے سب سے عظیم امام، امام الاعظم، قائد اعظم، پیغمبر اعظم، میرے اور آپ کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الا ادلکم، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اسے شب و روز اپنی زبان سے ادا کیا کرتے۔ پیارے پیغمبر اس جملے، اس ورد کو بار بار دہرایا کرتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میرے خالق مالک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن یا اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہوں، یا اللہ نہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں۔ اگر گناہ سے بچوں، نیکی کروں، یہ صرف اور صرف تیری توفیق کے ساتھ ہے۔ کس کی توفیق کے ساتھ ہے؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں۔ بیویوں نے اقرار کر لیا کہ قلنا حاشا للہ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی عیب نہ دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات آ گئی، قید خانے سے نکلنے لگے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں غور سے میری بات سنو، میں اپنے آپ کو، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کرتا، ہاں میرا رب جس کے اوپر رحم نازل فرمائے۔ تو شیطان کے شر سے بچنا میرے محترم بھائیو، اگر بندہ کہے اپنے علم اپنی دانائی کے ساتھ ہے، یہ ناممکن ہے۔ اب شیطان بڑا تیز ہے، شیطان نے اپنی چالیں مزید تیز کر دی۔ اسے پتہ چل گیا کتبے کے باسیوں نے ماشاءاللہ روزے رکھے، سحری افطاری کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ شیطان کو پتہ چل گیا تراویح میں انہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ذکر اذکار کیے، قرآن کی تلاوتیں کی۔ اعتکاف پر بیٹھنے والوں نے بھی اللہ کو بڑا یاد کیا۔ خطبے کی مسجد میں آنے والی بیویاں نماز جمعہ ادا کرتی رہیں، ذکر اذکار میں اپنا وقت گزارا، سحری افطاری کرتی رہی، کرواتی رہی، اور اس کے علاوہ خانہ داری کی تمام ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے ادا کی۔ شیطان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے عبادتیں کر کے، انہوں نے ریاضتیں کر کے، قیام اللیل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا،
क्यों ना हो मैं इनकी इबादतों को ज़ाया कर दूं, क्यों ना हो मैं इनकी टो में लग जाऊं और इनसे ऐसे गुनाह करवाऊं कि जिनकी वजह से इनकी रमज़ान की तमाम इबादतों पर पानी फिर जाए। आए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपके सामने 5 चीजें रखना चाहता हूं। इंशाअल्लाह इन 5 चीजों पर मैंने आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला शैतान मेरे और आपके साये के करीब भी भटक सकता नहीं। 5 अमल इंशाअल्लाह हमने करने हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये अब्दुल्ला, ये अब्दुर्रहमान बैठा हुआ, इसने ये 5 अमल किए हैं, मेरे फरिश्तों इसकी निगहबानी करो, मेरे फरिश्तों इसकी पहरेदारी करो, मेरे फरिश्तों इसकी हिफाजत करो, शैतान इसके करीब ही भटकने ना पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आए जरा तवज्जो फरमाए, उनमें से पहला अमल क्या है? अल्लाह जल्ला शानहू ने सूरह आराफ है, आयत नंबर 201 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक जो मुत्तकी बंदे, जो नेक बंदे, अल्लाह से डरने वाले बंदे, जिन्होंने रमज़ान में इबादतें की, रमजान में क़यामुल लैल किया, रमज़ान में कुरान को सुना, सहरी इफ्तारी का एहतमाम किया, एतकाफ पर बैठे, 3-3 4-4 कुरान मजीद ख़त्म कर लिए, औरतों ने बड़ी अच्छी तरीके के साथ इबादतें की, अपनी नेकियों को बचाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बड़ी मेहनत की। अल्लाह फरमाते हैं इधर से ईद का चाँद नज़र आया, शैतान तेज़ हो गया, शैतान इनके पास आता है, कहता है देखो जी इबादतें कर ली हैं, अब चाँद रात है, अब ये ईद का चौथा दिन है, अपनी मर्जी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ड्रामे फिल्में ऐरा वगैरह। अल्लाह फरमाते हैं शैतान दिल में वसवसे डालता है। अब मुत्तकीन क्या करते हैं? तज़क्करू, वो अपने रब को याद करते हैं, वो पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाह, वो पढ़ते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं। अल्लाह फरमाते फ़इज़ा हुम मुबसिरून, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला दिल के पर्दे खोल देते हैं, ज़हनों के पर्दे खोल देते हैं, अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल कर इस बंदे को अपनी रहमत में लपेट लेते हैं। पहला अमल क्या है? अल्लाह का जिक्र करना। आए तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला ने सूरह अल-जुमुआ आयत नंबर 11 में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सूरह अनकबूत है आयत नंबर 45, अल्लाह फरमाते हैं वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और आए जरा तवज्जो फरमाए, सुनन तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 2662 है, हजरत हारिस अशअरी रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को अपने करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाते हैं व आमुरुकुम अन तज़कुरुल्लाह, आप फरमाते हैं मेरी औलाद, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी ज़ुर्रियत, मैं तुम्हें कुछ कामों का हुक्म देता हूँ, वल्लाह इनके ऊपर साबित कदमी इख्तियार करना। अब आप जरा वजाहत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं बेटा जो बंदा अल्लाह का जिक्र करने वाला, जो बंदी अल्लाह का जिक्र करने वाली, हजरत यहया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनकी मिसाल इस तरह, उनकी मिसाल इस तरह जिस तरह वो भागते जा रहे हैं, उनके पीछे उनका दुश्मन लग गया, गन तानी हुई है और वो उसको कत्ल करने के दर पर है। हजरत यहया फरमाते हैं इतनी देर में ये जो बंदा भाग रहा है, इसे अपने सामने एक मजबूत किला नजर आया, एक उसे फसील नजर आई, पनाहगाह नजर आई, ये उसमें गया, उसमें जाके पनाह ले ली। हजरत यहया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कज़ालिकल अब्द, आपने फरमाया यही मिसाल बंदे की है, यही मिसाल उस मुसलमान औरत और बंदी की है। आप फरमाते हैं ला युहज़िरु नफ्सहु मिनश शैतानी इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, आप फरमाते हैं लोगों खबरदार, कोई भी बंदा अपने आप को शैतान से बचा सकता नहीं मगर इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह ताला को याद करने से। और यहाँ पर ठहर कर मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, अल्लाह का जिक्र इसकी 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी?
تین. توجہ فرمائیں, ابھی ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. پہلی قسم ہے نماز, دوسری قسم ہے قرآن مجید, اور تیسری قسم ہے جی ذکر اذکار. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. آئیں ذرا توجہ فرمائیں, ان تینوں اذکار کے بارے میں ایک ایک قرآن کی آیت. قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن, یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. اور اسی طرح سے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. سورہ طٰہٰ ہے, آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے زکریا اللہ کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام کر. تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ جس طرح الحمدللہ ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, کوشش ہم یہ کریں صبح کے وقت بھی جتنی طاقت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, 1 صفحہ 2 صفحے 1 ورقہ 2 ورقے ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہم نماز فجر کو اول وقت میں ادا کریں. جب نماز ظہر کا وقت آ جائے پھر بھی ہم نماز کی پابندی کریں. جب عصر کا وقت آئے پھر بھی اسی طریقے کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کرے. پھر شیطان الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے قریب بھٹک نہیں سکتا. قرآن کی تلاوت کریں, شیطان کبھی ہمارے قریب بھٹک نہیں سکتا. اور تیسرا ذکر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے, انشاءاللہ شیطان میرے اور آپ کے قریب بھٹک سکتا نہیں. آئیں ذرا توجہ فرمائے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث, دوسرا طریقہ. پہلا طریقہ کیا ہے جی؟ اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کی 3 قسمیں, قرآن بھی اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کا ذکر, سبحان اللہ الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر. آئیں دوسرا طریقہ, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 561 حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو, اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کو پڑھا کرو, اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. آپ نے فرمایا بے شک شیطان اس گھر میں کبھی آ نہیں سکتا, اس دکان میں کبھی آ نہیں سکتا, اس بیٹھک میں کبھی آ نہیں سکتا. اور جن گھروں میں, جن بیٹھکوں میں, جن مجلسوں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 780 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جن گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ینفر, اللہ کے نبی نے فرمایا ان گھروں میں سے شیطان دفع اور دور ہو جایا کرتا ہے. پہلا عمل اللہ کا ذکر, دوسرا عمل جتنی طاقت ہو, جتنی ہمت ہو, 1 صفحہ 2 صفحے 1 ورقہ 2 ورقے 1 پاؤ آدھا سپارہ ہم اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں. آئیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ, تیسری حدیث, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں 4008 نمبر حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ
सूरतिल बकरा मन क़रअहुमा फ़ी लैलतिन कफ़ता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जो मुसलमान बंदा हो, मुसलमान बंदी हो, अगर वो सोते वक़्त सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तिलावत करे, आमनर रसूल से लेके आखिर तक अल्लाह के नबी ने फरमाया तिलावत आप कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी रात आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और शारहीन लिखते हैं अगर नमाज फजर के बाद सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात को पढ़ेंगे, शाम तक आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे और शैतान कभी भी आपके करीब आ सकता नहीं, आपको वरगला सकता नहीं, आपकी रमजान की इबादतों को वो जाया कर सकता नहीं। आए जरा तीसरा तरीका, तीसरी हदीस, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी में हदीस नंबर 2311 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो फरमाएं, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुहाफिज मुकर्रर किया, निगहबान मुकर्रर किया। एक गल्ले का ढेर था और बाज़ हदीस में आता है वो फितराने के लिए जो माल जमा किया वो जगह थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसकी हिफाजत करनी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं रात का वक़्त आया, एक बुजुर्ग आया, वो चोरी चोरी उस गल्ले में से अपने थैले में कुछ डालने लगा। फरमाते हैं मैंने उसे पकड़ लिया, जब मैंने पकड़ा वो मुझे कहता है बेटा तेरी मेहरबानी मुझे छोड़ दे, मेरी मन्नत मेरी समाजत की। कहने लगा फिर नहीं आऊंगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं दिल में तरस आया, मैंने छोड़ दिया। अगली रात फिर आई, वही वक़्त है, ये बुजुर्ग फिर आया, फिर चोरी करने लगा, फिर मैंने इसे पकड़ लिया, फिर मन्नत समाजत करने लगा। फरमाती है फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा अगर तू फिर आया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कायनात के इमाम के पास लेकर के जाऊंगा। सही बुखारी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं तीसरे दिन ये फिर आ गया, मैंने इसे पकड़ लिया और जब मैंने पकड़ा मैंने कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अल्लाह के नबी के पास मैं लेकर के जाऊंगा। अब यह बुजुर्ग कहता है कि ए अबू हुरैरा, ए नौजवान, मुझे छोड़ दे, मैं इसके बदले तुझे ऐसा वजीफा बतलाता हूं, मैं तो क्या शैतान भी तेरे करीब नहीं आ सकता, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं उसने मुझे ये वजीफा बतलाया, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं चलता चलता अल्लाह के नबी के पास आया, मैंने सारा वाकया सुनाया और मैंने अर्ज की अल्लाह के नबी वक़ाल अली लन यज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ुन वला यक़रुबुका शैतानुन हत्ता तुस्बिहा। अल्लाह के नबी उसने मुझे बतलाया कि अगर आप ये वजीफा करेंगे, अगर आप ये पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो है क्या या रसूल अल्लाह, उसने मुझे आयतल कुर्सी सिखलाई थी कि जब आप रात का वक़्त आ जाए आप इसे पढ़ लिया करें। अल्लाह के नबी उसने फरमाया वो कहता था कि अगर आप ये पढ़ लें शैतान भी आपके करीब नहीं आएगा, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुना, आप मुस्कुराए, आपने फरमाया अम्मा इन्नहु कद सदक़का व हुवा कज़ूबुन। आपने फरमाया बात उसने सच्ची की है, था वो झूठा, परले दर्जे का कज़्ज़ाब। अबू हुरैरा अर्ज करते अल्लाह के नबी कौन? आपने फरमाया ज़ाक शैतान, वो शैतान इबलीस था। अब शैतान इबलीस अपनी ज़ुबान से कहता है जो आयतल कुर्सी पढ़ ले मैं उसके करीब आ सकता नहीं। मिनल्लाहि हाफिज़ुन, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाएगा, शैतान भी उसके करीब आ सकता नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमने करना क्या है? इंशाअल्लाह कोशिश करनी है नमाज फ़जर अदा करें, नमाज फ़जर के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, उधर से नमाज असर या मगरब अदा करें, इंशाअल्लाह हमने एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है, शैतान खुद कहता है जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है मैं उसके करीब आ सकता नहीं। आए आखिरी अमल क्या है? प्यारे पैगंबर की हदीस सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 2018 है और इसी तरह सुन्ने अबू दाऊद है 3765 है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے آپ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے، اللہ کے نبی کھنگارا کھنگورتے، اللہ کے نبی آواز نکالتے، اللہ کے نبی السلام علیکم ورحمت اللہ کی صدا بلند کیا کرتے، تاکہ اہل خانہ کو پتہ چل جائے کہ باہر سے کوئی آ گیا، وہ پردے کا اہتمام کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم کہنے والا بندہ جو اپنے اہل پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں میری بات غور سے سن لو، اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لا مبیت لکم ولا عشاء، اللہ کی قسم اس گھر میں تم داخل بھی نہیں ہو سکتے اور اس گھر میں سے تمہیں شام کا کھانا مل سکتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان دروازے کے باہر کھڑا ہو کے صدا بلند کرتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ بھئی آ جاؤ، ادرکتم المبیت والعشاء، اس گھر میں تمہیں ٹھہرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے گھر بھی ملے گا، کمرہ بھی ملے گا، اور کھانے کے لیے تمہیں کھانا بھی ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پہلا عمل کیا تھا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی 3 قسمیں کہ ہم جب نماز کا موقع آئے انشاءاللہ باجماعت نماز کو ادا کریں۔ اگر ہم رمضان کی عبادتوں کو بچانا چاہتے ہیں، جب نماز کا وقت آئے اول وقت میں نماز کو ادا کیا جائے، اور جو صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں وہ کیے جائیں، اور تیسرا جو روٹین سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وقت کا میں ڈیوٹی کا مسئلہ، دکان کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، 1 ورقہ 2 ورقے 3 ورقے جتنی طاقت ہے پڑھا جائے۔ اور دوسرا عمل اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اب تو جدید دور ہے ماشاءاللہ، 1 صفحہ پڑھ لیں، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اونچی آواز سے چلا لے کوئی نہیں، 1 آدھ ورقہ پڑھ لے، باقی مشکل ہے چلا، لیکن پڑھے ضرور۔ اور تیسرا عمل کیا تھا؟ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کوشش کریں نماز فجر کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نماز عصر یا نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی حفاظت نازل فرماتے ہیں۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں کوشش کریں نماز فجر کے بعد، نماز عصر یا مغرب کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ 5واں عمل کیا تھا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں با آواز بلند کہیں السلام علیکم، اللہ کا ذکر کریں، سیدھا پاؤں رکھیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، السلام علیکم بھی کہیں۔ کھانا کھاتے وقت، یہ عید کے دن ہے، ادھر آئے بسکٹ کھایا اور بوتل پی، کوئی اور چیز کھائی، کھانا کھایا، بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ کوشش کرے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے۔ جب یہ 5 کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ میرے خالق مالک محنت ہم نے کی ہے، یا اللہ پانی ہم نے ڈالا ہے، اس کو پھل کس نے لگانا ہے؟ آپ نے۔ یا اللہ نماز ہم نے پڑھی، ذکر اذکار کیے، قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ سورہ البقرہ کو ہم نے پڑھا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو ہم نے پڑھا، اللہ جی آیت الکرسی کو پڑھا، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، یا اللہ یہ سب کچھ دیا تیری توفیق سے کیا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔
اور ایک شاعر بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، وہ دعا یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دعائیہ انداز میں کہتے ہیں سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا، ساڈا خالق تے رازق تو عرش والیا، او ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا، او سانو پالنا اے تو کیویں جاواں در چھڈ کے، او سانو پالنا اے تو کیویں جاواں در چھڈ کے، تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے، او دیواں اکھیاں دا پانی مین چوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا، اور ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، او ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، او سانو جنتاں دا ٹکٹ عطا کر دے، او تیرے خزانیاں چ کیڑی اے بھی تھوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا، او سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائی شیطان ہر موڑ مالکا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ جو 5 چیزیں ہم نے سنی ہے اللہ تعالیٰ حد استطاعت ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیو، بھائیو، دوستو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے شیطان سے بچنے کے جو شرعی طریقے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہیں وہ ہم نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اور نبی معظم رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں ایک مخصوص عمل فرمایا کرتے، کیا کرتے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1164 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان بندے نے رمضان المبارک کے بعد اس شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھے، کتنے رکھے جی؟
6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَصِيَامِ الدَّهْرِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے ہی ہے کہ جس طرح اس نے ایک زمانے کے روزے رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم کوشش یہ کریں، روٹین سے نہیں رکھ سکتے، ہفتے میں ہم 2 روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے پر عمل بھی ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں انشاءاللہ ہمیں نیکیاں اور اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔